رئیس القلم علامہ ارشد القادری علیہ رحمہ نے لکھا ہے کہ جب ادارے کا چندہ ہو رہا تھا جس زمانے میں، اور یہاں پہ ایک بہت وجدانی کیفیت تھی. آپ فرماتے ہیں کہ رات کے 10 یا 11 بجے ہوں گے، ہم مبارک پور کی گلیوں کی خاک چھان رہے تھے تاکہ تعاون حاصل کیا جائے، ادارے کے لیے امداد حاصل کی جائے. گزرتے گزرتے ایک بیوہ کے مکان سے ہم لوگ گزر گئے، ہم نے دھیان نہیں دیا. کچھ آگے بڑھے تھے کہ اس بیوہ کے مکان کا دروازہ کھلتا ہے اور وہ بیوہ اپنی لاٹھی کے سہارے باہر آتی ہے اور بلند آواز میں کہتی ہے، کیا راہ خدا میں خرچ کرنے کا حق بیواؤں کو نہیں ہے؟ اللہ اکبر اللہ. علامہ ارشد القادری علیہ رحمہ لکھتے ہیں کہ یہ ایسا جملہ تھا کہ ہمارے قدم وہیں پہ ٹھہر گئے، اور حضور حافظ ملت نے ارشاد فرمایا، ارشد ذرا دیکھو یہ کس کی آواز ہے. میں نے پوری صورتحال بیان کی. قافلہ محبت واپس ہوا اور ہم اس ضعیفہ کے پاس پہنچے. حضور حافظ ملت کی بارگاہ میں وہ ضعیفہ جو مال و دولت کے اعتبار سے بہت زیادہ امیر نہیں تھی، بلکہ آپ غربت کا اندازہ یہ لگائیے کہ بطور تعاون وہ جو سرمایہ لے کر کے آئی تو اس کے گھر میں ایک انڈا رکھا ہوا تھا اور تھوڑا سا جو تھا. اس نے عرض کیا، حضور یہ میری طرف سے تحفہ ہے، مگر یہ اہل محبت ہیں، یہ سپہ سالار تھے قافلہ محبت کے، یہ جانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے چہروں کو یا تمہارے مال کو نہیں دیکھتا، وہ تمہارے دل کے حال کو دیکھتا ہے. نہ دولت دیکھی جاتی ہے، نہ صورت دیکھی جاتی ہے، وہاں تو مانگنے والوں کی نیت دیکھی جاتی ہے. اس کا اثر اتنا ہوا کہ آس پاس کے لوگ بھی جمع ہو گئے، اور جو قافلہ محبت میں شامل تھے سب نے یہ کہا کہ حضور اس نے جو بطور تعاون یہ انڈا پیش کیا ہے، گویا کہ اس کا کل سرمایہ ہے، اس کو نیلام کیا جائے. مبارک پور والوں، گولڈن جبلی کے موقع پہ تمہارا تذکرہ نہ ہو، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ تمہاری قربانیوں کا ذکر نہ ہو، بھلا یہ کیسے متصور ہو سکتا ہے؟ اس کو نیلام کیا گیا، ایک کے بعد ایک اس طرح سے نیلام، اور 75 روپے میں ایک بہت امیر صاحب نے اس کو خریدا. انہوں نے پھر اس کو پیش کر دیا ادارے کے لیے، پھر اس کو نیلام کیا گیا. اس طرح سے 3 مرتبہ اس کی نیلامی ہوئی، اور پھر وہ ساری کی ساری رقم اس بیوہ کے نام پہ ڈال دی گئی. ماشاءاللہ، یعنی یہ گویا کہ اسی کا تعاون ہے. حافظ ملت نے جو کام اور جو کارنامہ انجام دیا ہے، میں ایک بات کہوں گا کہ اتہاس وہی رچتے ہیں، تاریخ وہی رقم کرتے ہیں، وہی شاہین صفت افراد اتہاس کے پنوں میں اپنا نام آب زر سے لکھ کر کے جاتے ہیں. دنیا انہیں یاد رکھتی ہے جن کی رگوں میں خون سے زیادہ ان کا مقصد جنون بن کے دوڑتا ہے. حافظ ملت نے جو کام کیا، جو ٹھانا کر کے دکھایا، اور مبارک پور والے جب بلرام پور جانے کی بات آئی، اپنی محبتیں فرش راہ بنا دیں، قدموں میں بچھ گئے. کہا حضور آپ کی یونیورسٹی کا خواب ہم شرمندہ تعبیر کر کے چھوڑیں گے. اور پھر اہل مبارک پور نے اور حضور حافظ ملت نے آنکھوں میں ارمان لیا، منزل کو اپنا مان لیا، پھر مشکل کیا آسان کیا، جب ٹھان لیا تو ٹھان لیا اور کر کے دکھا دیا. اور حضور حافظ ملت کے بعد یہ ذمہ داری ان کے لائق و فائق شہزادے حضور عزیز ملت نے ایسی سنبھالی. خدا کی قسم، جب سے عمارتوں کا یہ جال بچھانے کا سلسلہ شروع ہوا ہے، میں اپنی بات نہیں کرتا، اپنے اساتذہ کی بات کرتا ہوں، اساتذہ کے اساتذہ کی بات کرتا ہوں. جس دن سے ادارے میں تعمیری کام شروع ہوا ہے آج تک رکا نہیں ہے، بلکہ جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے ویسے ویسے تعمیری کام بڑھتا چلا جا رہا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یعنی جو مستری حضرات باضابطہ انہوں نے یہیں پہ مکان بنا لیے کہ کہیں جانا تو نہیں ہے. جو مستری تھے ان کی آل اولاد یہیں پہ کام کرنے لگی. حضور عزیز ملت نے بھی اپنے جہد مسلسل، اپنی کارکردگی اور اپنے اخلاص، اپنے استقلال سے یہ ثابت کیا ہے کہ لاکھ اندھیرے روکے میرا رستہ، لیکن میں جدھر روشنی جائے گی ادھر جاؤں گا. خار گل میں نہیں جو بکھر جاؤں گا، حوصلہ ہار کے بیٹھوں گا تو مر جاؤں گا.